میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علماء کرام نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ ہیں. جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، قبلہ مفتی عامر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. ہمارے ہر دل عزیز، اور کیا کہنے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں تو محفل کو ایک الگ نہج پہ لے جاتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب فصیح الدین سروردی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج بخیر، خیریت سے؟ کتاب کی تقریبی رونمائی ہوئی آپ کی ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو اس کے لیے. میں اس دن مدینہ پاک میں تھا، ورنہ میں ضرور میں حاضر ہوتا. میں ہم دونوں اس دن مدینہ پاک میں تھے بلکہ، ورنہ میں ضرور حاضر ہوتا. اللہ کا قبول فرمائے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. اور آپ کو بہت مبارک، جزاک اللہ. اور ہمارے برادران جناب انور ابراہیم برادران ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش. تو اگر اجازت دیں تو بہت دنوں سے فصیح بھائی کو نہیں سنا ہم نے، تو اگر فصیح بھائی کی آپ کسی کلام سے آغاز کریں پھر ہم بات چیت کرتے ہیں انشاءاللہ. قبلہ عارفان کعبہ عاشقان، اس قدم کے نشان. اچھا. قبلہ عارفان کعبہ عاشقان، اس قدم کے نشان. بے کسوں کے لیے ایک حصار امان، اس قدم کے نشان. واہ. بے کسوں کے لیے ایک حصار امان، اس قدم کے نشان. واہ. کون سے دل میں ان کی نہیں آرزو، جذبہ جستجو ڈھونڈتے ہیں زمانے کے پیر و جوان، اس قدم کے نشان. رہبروں رہنما مرشد حق نما، شمع راہ ہدا نازش عابداں، مرکز ساجداں، اس قدم کے نشان. نازش عابداں، مرکز ساجداں، اس قدم کے نشان. کاش آئے نظر نقش ہو قلب پر، میں کروں تاج سر دولت دو جہاں، ثروت آسیاں، اس قدم کے نشان. سبحان اللہ. رحمت عالمی نور عرش بری، شمع روح زمین، سبت ارض و سما میں نہیں ہے کہاں، اس قدم کے نشان. سبحان اللہ. اے ریاض حزین کس قدر ہے حسین، جیسے ماہ مبین، جاں فضا جاں فضا، دل ستاں دل ستاں، اس قدم کے نشان. قبلہ عارفاں کعبہ عاشقاں، اس قدم کے نشان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں یہ اس سے پہلے کہ فصیح بھائی سے ایک اور کلام سنیں، ابھی یہ میں یہ گفتگو کرنا چاہتا بھی تھا، اور ابھی کلام سن کے وہ تو میرے ذہن میں آئی یہ حالات حاضرہ کے عنوان سے، اس پہ بھی پلیز آپ دونوں فرمائیے گا
قبلہ اول اور ظاہر ہے ہر کتنے حوالوں سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر اس وقت فلسطین اور غزہ کے حوالے سے ظاہر ہے میں بات کر رہا ہوں، جو ایک ہر لیول پہ جو ہیومینٹی کا کرائسس جاری ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل جو وار لاز بھی کچھ ہوتے ہیں کہ جناب کہ جس میں بچوں کو اسپیئر کیا جاتا ہے، خواتین کو اسپیئر کیا جاتا ہے، ہاسپٹلس کو اسپیئر کر دیا جاتا ہے، وہ سب کچھ وائلیٹ ہو رہا ہے نا، یو نیم اٹ، مطلب پانی جیسی چیز تک جو ہے وہ تنگ کی جا رہی ہے، تو اور کیا اس پہ فرمائیے گا کہ انسان کبھی ایز اے مسلم بھی اور ایز این انسان بھی ہم کبھی بڑے فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں نا کہ یار یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے، اس پہ آپ کامنٹ کیجیے گا۔ محترمہ جناب زہرا نگاہ صاحبہ کی وہ ایک نظم ہے نا کہ سنائے جنگل کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، وہ یاد آتی ہے کہ جنگل میں بھی کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں کہ جن کے تحت جانور ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جاتے ہیں، ہاں ایک دوسرے کو پریشانی میں دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے لگتے ہیں، خیال کرنے لگتے ہیں، اس موقع پر صرف اپنے پیٹ کی خاطر یا اپنے مفادات کی خاطر دوسرے کا استحصال نہیں کیا جاتا، دوسرے کو روندا نہیں جاتا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ حضرت انسان جو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بظاہر ہے، مگر یہ کہ واقعاً انسان کا انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا یہ انہی معاملات کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ اپنے فیلو بینگز کے ساتھ دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک انسان ایک فاصلے کے اوپر جب کسی اور انسان کو اتنا متاثر دیکھتا ہے تو اس کا دل کا کوڑھنا ایک جسٹیفائڈ ایک اس کی فیلنگ ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کا زبان سے اس بات کا اظہار کرنا یہ بھی اپنی جگہ پر پوری طرح سے جسٹیفائڈ ہے۔ کہیں پر اگر وہ مالی اعتبار سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اگر کچھ ڈونیٹ کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک کام ہے کہ جو کرنے والا ہے، مگر کچھ کام وہ ہیں کہ جو ان تمام تر معاملات سے بالا تر ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنی وائس بلند کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک کام ہے۔ آرگنائزیشن سیمینار کر سکتی ہیں، یہ بھی ایک کام ہے۔ مختلف فورمز کے اوپر آوازیں اٹھائی جائے، یہ بھی ایک کام ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہ جہاں پر اسٹیٹ انوالو ہوتی ہے وہ کام پھر اسٹیٹ ہی کا ہے۔ میں اس کے اندر کسی کو بھی اس طرح کی جذباتیت کا مشورہ نہیں دوں گا، اور یہ کہوں گا کہ بہرحال قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک پرنسپل لے ڈاؤن کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی انسان کو، کسی نفس کو اس کی کیپیسٹی کے بیونڈ، اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ ایک انسان ایک شہری ہونے کی حیثیت سے جو کچھ کر سکتا ہے اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے کر دی، یہ وہ کام ہے کہ جو کرنے چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے آگے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو اب مسل سے نہیں ہوں گے، عقل سے ہوں گے۔ یہ حسن نثار صاحب کا بہت مشہور جملہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اب مسل والی نہیں ہیں، عقل والی ہیں، اور عقل والی کام کے لیے انسان کو اپنے انٹلیکٹ کو بھی استعمال کریں، انٹیلیجنس کو بھی، اور پھر اسٹیٹ لیول کے اوپر جو کام کرنے کے وہ اسٹیٹ ہی کے۔ قبلہ وسیع بھائی ہمیں کچھ سنائیے گا۔ چونکہ آپ ماشاءاللہ ابھی مدینہ منورہ کی حاضری سے فیضیاب ہو کے تشریف لائے تو اسی حوالے سے ایک کلام کی تنظیم۔ واہ واہ، عطا ہو۔ زائر کوئے جنا آہستہ چل، کیا کہنے، زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، سبحان اللہ، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، اللہ اللہ، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، اللہ اللہ، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہونا سب کچھ رائے گا آہستہ چل، ہونا سب کچھ رائے گا آہستہ چل، ہے حضوری میں ملک 70,000، ہے حضوری میں ملک 70,000،
قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، در پہ آیا ہوں بڑی مدت کے بعد، در پہ آیا ہوں بڑی مدت کے بعد، اے میری عمر رواں آہستہ چل، اے میری عمر رواں آہستہ چل، جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر، وہ ہے نازش مہرباں آہستہ چل۔ سبحان اللہ، ایک کلام اور سنا دیجیے کفیل بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ یہ اس عنوان سے فرمائے گا کہ ہم یعنی ظاہر شب توبہ کے عنوان سے محفل ہے اور ہم توبہ و استغفار کے پہلو میں بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کلام میں نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو رہا ہے، تو یعنی کیا اس انداز سے اپنی دعاؤں کو آقا کے ذکر کے ساتھ کچھ مزید با اثر بنایا جا سکتا ہے، یا کیا یعنی ظاہر دینا تو خداوند تعالیٰ نے، لیکن اس کے محبوب کا تذکرہ کر کے کچھ اس انداز سے ذرا اور اپنی دعاؤں میں تاثیر پیدا کی جا سکتی ہے؟ ذرا آپ سوچئے کہ جہاں دعا کی بھی بات آئی ہے وہاں پروردگار عالم نے کیا کہا، اپنی قربت کا اعلان کیا ہے، انی قریب، میں تم سے قریب ہوں، مگر اس قربت کے لیے بھی پروردگار عالم نے کیا کہا، اذا سألک عبادی انی، اے حبیب جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں
تو یہ نہیں کہا کہ ان سے کہیے کہ میرے سے سوال کیوں کرتے ہو, خدا سے بات کرو نا. اذا سالک عبادی انی, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیے انی قریب, کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع, تو پروردگار عالم نے تو اس میں بھی پیغمبر اکرم کے واسطے اور وسیلے کو مؤثر قرار دیا ہے. بندے آپ سے پوچھیں گے, آپ میری ترجمانی کیجئے, جبکہ میں ان سے قریب ہوں. تو یاد رکھیے کہ دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ تو ہم سے قریب ہے, اور اتنا قریب ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ شہر کے جان سے زیادہ وہ قریب ہے. مگر یہ وہ مانوی قربت ہے. دیکھیے ایک تو ہوتی ہے فزیکل قربت. اس وقت آپ کے اور میرے درمیان جو دو صوفوں کا فاصلہ ہے, تو اگر فرض کیجئے کہ یہ 10 سینٹی میٹر کا ہے, تو یہاں سے جتنا فاصلہ ہے وہاں سے بھی اتنا ہی فاصلہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں سے جتنی قربت ہے وہاں سے بھی اتنی ہی قربت ہے, ٹھیک ہے. مگر یاد رکھیے ایک ہوتی ہے فزیکل قربت, فزیکل ڈسٹینس, اور ایک ہوتی ہے مانوی قربت اور مانوی ڈسٹینس. نیکسٹ ڈور نیبر بھی ہو سکتا ہے, مگر اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے بہت دور, ہاں صحیح, این ممکن ہے کہ اس کے قربت اس انداز کی نہ ہو. تو یاد رکھیے ایک ہے قریب ہونا فزیکلی, اور ایک ہے مانوی اعتبار سے قریب ہونا. تو پروردگار عالم کی قربت تو ہے, مگر کیا ہم بھی خدا سے اتنے قریب ہیں, یہ سوال ہے. اور اس قربت کے حصول کے لیے ہم ساری عبادتیں کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ, روزہ رکھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ, شب توبہ کے اندر توبہ کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ, استغفار کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ, صدقہ دے رہے ہیں قربتاً الی اللہ. اب یہ استغفار مؤثر ہونے کا ایک وسیلہ پروردگار نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے, جو یقیناً آپ کے سوال کے ساتھ بہت میچ کرتی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے حبیب کاش کہ انہوں نے یہ کیا ہوتا جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, کاش یہ آپ کے پاس آتے. آپ ذرا غور کیجئے, کاش یہ آپ کے پاس آتے. فاستغفر اللہ, پھر اللہ سے استغفار کرتے. واستغفر لهم الرسول, اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے. لوجد اللہ توابا رحیما, تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یہ جاؤ کا کیوں آ گیا؟ اگر پروردگار عالم کو حبیب کا وسیلہ ناپسند ہوتا تو یہ جاؤ کا کبھی نہ ہوتا. یہ جاؤ کا کسی بھی عربی جاننے والے سے آپ اس کا ترجمہ ہی کروا لیں. جاؤ وہ آتے کا آپ کے پاس, پھر اس کے بعد اللہ سے استغفار کرتے. وہ خدا جو ہر جگہ ہے, وہ جگہ وہ معکم, تمہارے ساتھ ہے, تم کہیں پر بھی چلے جاؤ, مگر اس کے باوجود پروردگار پسند کرتا ہے کہ اپنے استغفار کی تاثیر میں اضافے کے لیے پہلے میرے حبیب کے در پر آؤ, استغفار کرو, اور پھر استغفار میں اگر حبیب کی دعائے مغفرت بھی شامل ہو جائے گی, تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے. یہ جاؤ کی تائید میں ایک شعر پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر کب ہو رد یہ شان کریموں کے در کی ہے. یعنی جاؤ کا گواہ ہے کہ باقاعدہ مجرموں کو کہا ہے کہ یہاں آؤ اور پھر اللہ سے معافی مانگو. اللہ اللہ اللہ. آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ طلب کرتے ہیں اور اس میں ذکر رسول کو وسیلہ بناتے ہیں, حضور کی مدح بھی کرتے ہیں, تو کیا یہ قبولیت میں اثر انداز ہوگا کہ نہیں؟ میرا خیال ہے قبولیت ہی تب ہوگی, اللہ بغیر تو قبولیت. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوتی ہے تو وہ تب ہی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ عرش پہ جو تیرے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوا ہے, لا الہ کے ساتھ جو محمد لکھا ہوا ہے, آدم کہتے ہیں کہ پروردگار تجھے اس کا واسطہ میری دعا قبول کر, تو پھر قبول ہو جاتی ہے. تو یہ تو وہ اتنا مقدس نام ہے. حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت بھی کرتے ہیں. شیس علیہ السلام کو جب وصیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب یہ نبی آ جائے ان پہ ایمان لے آنا اور ان پر درود پڑھنا. نبی کریم علیہ السلام خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں قبولیت کے لیے درود شریف پڑھو. یعنی بندہ جب درود پڑھتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ درود ابراہیمی پڑھا جائے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے جد امجد ہیں, پھر حضور علیہ السلام, اور پھر حضور علیہ السلام کی آل. تو یہ ایک پورا ایک تسلسل ہے. اگر یہ درود استعمال کیا جائے تو دعا تو سمجھو کہ باقاعدہ اس پہ مہر لگ جاتی ہے, جس طریقے سے وہ پر لگ کے اوپر تک پہنچتی ہے, اور پھر قبولیت کی اس پہ جو مہر لگتی ہے. تو یہ ذکر رسول واقعی برکت کا باعث ہے, قبولیت کا باعث ہے, اور ہماری نجات کا باعث ہے بلا شبہ. اب مفتی صاحب نے ہماری تائید کی تھی, ہم مفتی صاحب کی تائید کریں گے. اس میں وہ افتخار عارف صاحب کا ایک شعر ہے, مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے, دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے, درود پڑھتا ہوں پہلے بھی اور بعد میں بھی, اسی لیے تو اثر بھی دعا میں. واہ واہ واہ, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ذرا آپ اس کلام سنائیے, پھر آخر میں فصیح بیت سنیں گے انشاءاللہ اختتامی کلام. بسم اللہ. رخ دن ہے یا مہر سما,
رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور بلبل نے گل ان کو کہا اور قمری نے سروے جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا، تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، تو دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، حق ہے کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ہجران
پژمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری منے مسکین زناداری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ ذکر دا خویش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا زی ہجران یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ سلامت رہی کیا کہنا ہے سبحان اللہ وسیع بھائی آپ اس بزم کا اس سیگمنٹ کی حد تک ذرا آپ یعنی اجازت ہے جی ریکویسٹ کرنے کی حکم بالکل آپ ہم تو غلامی کا اعلان سننے کے لیے منتظر ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے واہ واہ سبحان اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا علی ہے شاہ کریمہ ہوں میں گدائے علی ہزار جان ہو میری تو ہے فدائے علی
علی ہے لہموں کا لہمی علی ہے انت اخی میرے حضور کے فرمان ہے برائے علی امام ارض و سما ہے حسین سے پہلے حسن دلیل خدا ہے حسین سے پہلے رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی یہ سیدہ کو ملا ہے حسین سے پہلے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے محبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو پنجتن کا کیا کہنے میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے کیا کہنا جزاک اللہ بہت نوازش فصیح بھائی انور ابراہیم برادران بہت شکریہ قبلہ بہت شکریہ بہت نوازش